بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وفا، شجاعت اور ایمان کی بلندیوں پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک شخص نمایاں نظر آتا ہے جو قوت و جلال اور فضل کمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ استقلال، ثابت قدمی، اخلاق اور صبر کا نام حضرت عباس ہے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے کسی سے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کی تلاش کریں۔ بس کچھ عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلہ کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، جس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بعد میں یہ امیر المومنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی کو اللہ پاک نے امیر المومنین سے 4 بیٹے عطا کیے جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا حضرت عباس تھا۔ وفا، شجاعت اور صبر اللہ حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں جو بنو قبیلہ سے ہیں، جو عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستینوں کو پیچھے الٹا کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی اماں اس ماجرے کو دیکھ رہی تھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نثار میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسین کریم اللہ کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمارت اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تکتے تھے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا جب حضرت امام حسین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل اللہ فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنو ہاشم کی 30 نوجوانوں کا خلقہ بن کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ ابن ذکریہ جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس نے ایک چال چلی، شمیلہ کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمیر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن ذکریہ کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائی کے لیے امام نامہ لکھوا کر لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امام نامہ پڑھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول سے غداری کروں؟ چونکہ ابن ذکریہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کرتے تھے تو حضرت عباس نواسہ رسول عرض کرتے تھے کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دیں، میں ان جزیدوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے تھے، عباس، یہاں شجاعت کا مقابلہ نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔
حضرت عباس خیمے کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشقیں لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرا عسکر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشق کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کر آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم بی بی سکینہ حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی، زینب، شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا ہوا ہو تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عباس پانی کی مشق لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم تھا اور نہر کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ طبی میں حضرت محمد بن لکھتے ہیں کہ حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشقیں اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن عجاب 500 یزیدی فوجوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہے ہیں۔ کربلا کی تپتا سحر، سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوج امداد لینے کے لیے اپنے خیموں کی طرف بھاگ گئی۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشق میں پانی بھرنے لگے۔ مشق کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چولہا بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کے اہل و احباب سے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے عباس کی وفاداری۔ اس عباس جیسا وفادار شخص اس دنیا میں نہیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار نکلا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوجوں کو دوبارہ صفہ بندی کرتا ہوا پیچھے آیا اور سپاہیوں کی مدد سے حضرت عباس نے مشقیں اٹھائیں، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں۔ سپاہیوں نے آپ کو گھیر لیا اور تیر کی بوچھال کر دی۔ عمرو آواز لگاتا ہے، یہ پانی خیمے تک نہ پہنچ پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے تیر کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشق دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس کا مشق منہ میں پکڑتے ہیں، پھر سب یکجہت ہو کر تیروں کے برسات کرتے ہیں، پانی کی مشق کو بھی لگتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفانی سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب سارے شہداؤں کے بعد جب سب کے سر گردنیں
گردنوں سے اتار دیے جاتی ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تحریری جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کی سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شامیر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کے ذہن سے باندھ دو، لاکھوں کروڑوں سلام ہوں ان پر، حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے عطا کر دے، توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفاداری، صبر اور بروبندی کے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تھا عباس۔